ارمان ملک نے کہا ہے کہ میں نے فیملی کے ساتھ ٹی وی دیکھنا بند کر دیا ہے، چینلز بہت رگڑا دیتے ہیں لیکن میں برداشت کر جاتا ہوں۔ اللہ خیر، کیا ہوا ارمان ملک صاحب، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کس نے کہا کچھ یار؟ تم لوگ بھائی نہیں آتے؟ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ ملک صاحب بیچارے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، کیا ہوا؟ کیا میں صدقے جو کسی نے کچھ کہا ہے؟ اب مجھے بتائیں، میں اس کو ماروں گا۔ کیوں چھوڑ دیا آپ نے ٹی وی دیکھنا؟ ٹی وی دیکھنا ہی چھوڑ دیا آپ نے تو پھر آپ نوٹس کیسے لیا کریں گے؟ اور بتائیں گے کس کو کہ میں نے نوٹس لے لیا؟ آپ کو تو بتاتا ہی ٹی وی تھا کہ فلاں جگہ پہ نوٹس لینا ہے، اور پھر آپ ٹی وی کو بتاتے تھے کہ بھائیان میں نے نوٹس لے لیا ہے۔ اب آپ ایسے تو نہ کریں، اب آپ کے غصے کی وجہ سے نوٹس بیچارے کو لے گا ہی کوئی نہیں۔ نوٹس تو ہو گیا نا لوارس، نوٹس کر دی نہیں میں آپ کو نوٹس ہوئی۔ آپ غصہ نہ کیا کریں بھائی، اور آپ بس یہ ہیں ہی اس طرح، یار نہ یار کیا کرو تم لوگ، اب نہیں کرتے، چل دیکھ لیا کرے۔ یار انہوں نے اس وجہ سے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا فیملی کے ساتھ کہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا لو ملک صاحب، آپ نے تو فیملی کے ساتھ ٹی وی دیکھنا اس لیے چھوڑ دیا نا جی کہ ٹیلی ویژن والے حکومت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے فیملی کے ساتھ اس لیے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا کہ ٹی وی کے اوپر ہماری قدروں کا مذاق اڑایا جاتا۔ صرف اپنی طرف ہی نہیں، اس طرف بھی دھیان دیں جناب۔ شریف بندہ بیچارہ ٹی وی کے سامنے خبریں سننے کے لیے بیٹھتا ہے، 1.5 سیکنڈ کی خبر آتی ہے کہ اقوام متحدہ نے شام کے خلاف فوجی کارروائی کی قرارداد مسترد کر دی۔ اس کے بعد کو 2 سیکنڈ کی خبر آتی ہے ملکہ شراوت کا ڈانس کرتے ہوئے بوتل کے ٹکن پہ پیر آ گیا۔ خبر یہ بھی کو 2 سیکنڈ کی ہوتی ہے، مگر جو اس کے ساتھ 1.25 گھنٹے کی ویڈیو چلتی ہے اور وہ بھی ملکہ شراوت کی، انسان کی شراوت کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ شریف آدمی بیچارہ اپنے بچے نیچے پھینکنا شروع ہو جاتا ہے، ریموٹ کدے تھلے وے، اخیر ریموٹ 21 سال کے بیٹے کی جیب سے نکلتا ہے، اور اس وقت ابے کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، ریموٹ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ پتہ نہیں سیل ویک ہو گئے ہیں اس کے نام مراد کے، کہ اب یہ نما لے وہ ملکہ نہیں مڑن رہی۔ انور مسعود صاحب نے بھی ایگزیکٹلی ایسا ہی نقشہ کھینچا پاکستانی خبروں کا۔ وہ کہتے ہیں وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے، گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے آمریت کا وطن میں، نصیب و لال کی البم مکمل ہو گئی۔ واہ 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 واہ، ایمان سے جیسا انور مسعود صاحب کا قلم منظر کشی کرتا ہے، ختم۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، دیکھو نا ذرا خبروں کی بد نصیبی میں انہوں نے نصیبوں کیسی فٹ کی۔ واہ واہ۔ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے عدالت میں پیش ہونے یا نہ ہونے پر کروڑوں کا سٹا۔ لو یہ ہے ہماری قوم کا حال، وزیر اعظم پہ سٹا لگا لیا ہے۔ یار وزیر اعظم ہے یا گھوڑا ہے، اس پہ سٹا لگا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سٹے سے پہلے میرے میں صدقے جاؤں پڑے مرشد کے، ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، میرے مرشد چلے گئے ہوئے، میرے مرشد پہ اگر سٹا لگتا میرا رونا نکل جاتا۔ کس قسم کے یار ہم لوگ ہو گئے ہوئے، دیکھو وزیر اعظم پہ سٹا لگا لیا۔ ایسی چیز پہ لوگ سٹا لگاتے ہیں تمہاری ہنسی نکل جائے۔ یار اس بات پہ سٹا لگا لیتے ہیں کہ آج تمہیں بیگم سے مار پڑے گی یا نہیں۔ نہیں ویسے یہ جو گھریلو معاملات پہ سٹا لگتا ہے، یہ سٹا نہیں ہے تو سٹی ہوتی ہوگی، کیونکہ اس میں سٹیں لگتی ہیں، اس کو سٹی کہتے ہو۔ میرے بچے مجھ سے لگا لیتے ہیں سٹا۔ ہاں کئی دفعہ میں گھر جاتا ہوں تو بچے شروع ہو جاتے ہیں، پاپا لگاؤ شرط، آج آپ کو ماما سے ڈوئیاں پڑیں گی یا نہیں۔ ہمیشہ یہ سٹا میرا بڑا بیٹا جیتتا ہے، چونکہ اس کو ماشاءاللہ سیانا بھی آنا ہے، اس کو ماں کے نشانے کا پتہ لگ گیا ہوا ہے، وہ سمجھ گیا ہوا ہے کہ ماما کسی رضیہ سلطانہ سے کم نہیں۔ ویسے ایک دفعہ وہ میرا بیٹا جو ہے، یہ جو گھریلو سٹا ہے نا جسے سٹی کہہ رہا ہوں میں، وہ ہار گیا تھا۔ پتہ نہیں میری محبت میں اس دن کہتا کہ پاپا آج آپ کو مار نہیں پڑے گی، مگر پڑی۔ اس
उसने कैसे कह दिया कि आज नहीं पढ़ेगी? उसकी वालदा अपनी वालदा की तरफ गई हुई थी ना, अच्छा, तो फिर पढ़ी कैसे? बस उसकी वालदा की वालदा ने उसकी वालदा को याद करा दिया ना, हो नहीं 5:15 हो गए ने, खावंद नूं कुटना नहीं हूं। वो भी उठ के दौड़ी। जैसे टी टाइम होता है ना, इस तरह मेरे घर में फैंटी टाइम होता है। हुकूमत सिंध ने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को मफरूर कैदी करार दे दिया। गुमशुदगी का इश्तिहार देने का ऐलान। माशाल्लाह, जब एक मफरूर कैदी के साथ 3 साल तक इत्तेहादी बने हुए तो उस वक्त इन्हें ख्याल नहीं आया होता है? नहीं पता चलता, मासूमियत होती है कई लोगों में यार, ये कौन सी ऐसी हंसने वाली बात है? तौबा। नहीं पता चलता। ये वाकई शहबाज शरीफ लांडी जेल में रहे हुए? जनाब, हाय हाय, वैसे शहबाज शरीफ जेल में क्या करते हो? की करन दे हो? ओए सफाई क्यों नहीं करन दे जेल दी है? मैं दसोए ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਡੇਂਗੀ ਮੱਛਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਫੌਰਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੇਂਗੀ ਮੱਛਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 7-8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਹੈ ਡੇਂਗੀ ਮੱਛਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਪਰੇਅ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਟ ਵੱਖਰੀ ਕਰ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਏਡੀ ਪਤਲੀ ਦਾਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾਲ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ, ਪੂਰਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਬਾਸ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬਾਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਾਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਸਾ ਮੋਤਲ, ਬਸ ਮੋਤਲ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਪਿਆਲੇ ਦਾ ਪੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। सरकार आप पंजाब के वजीर आला है, सिंध के नहीं। मैं जिथों ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਜੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟੋ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਈ, ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਏ ਭਾਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ है। मियां में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।